کہ میں بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے دعاؤں کو ڈائیورٹ کر چکے ہیں آج. ہاں، یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، سوال کرنا، وہ تمہاری آخرت کے لیے ہے اور تمہاری دین کے لیے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سکھایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تم دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھی چیز عطا کر اور آخرت میں بھی اچھی چیز عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ. تو اس میں سب کچھ آ گیا. لیکن اب جو ہے کئی لوگوں کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر چند دنوں پہلے ایک خاتون ہم سے سوال کرنے لگی کہ پچھلے 6 سال سے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں. توجہ چاہتا ہوں، پچھلے 6 سال سے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے. اتنی بات تو بہت اچھی ہے. اس زمانے میں پرفتن دور میں کوئی اگر لڑکی تہجد کی نماز پڑھتی ہے تو کمال کی بات ہے. باقی پڑھتی ہوگی تبھی تہجد پڑھتی ہوگی. میں نے تعریف بھی کیا اور دعا بھی کیا، بہت اچھا ہے بیٹا. تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور کبھی دعا مس نہیں کرتی رات کے وقت، وظیفہ اور دعا. لیکن آخر میں جو اس نے کہا وہ کس لیے کہ ان کو کسی شخص سے محبت ہے، پیار ہے، کہ وہ تہجد میں اللہ سے اس کو مانگتی رہتی ہے. اللہ اکبر! تمہارے 6 سال کی تہجد وہ ایک لڑکے کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں. عبادتوں کو تم نے دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. ارے کوئی جائز چیز کے سوال کے لیے اگر ہم سے کوئی یہ پوچھتا کہ میں پچھلے 10 سال سے رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہوں یا درود پڑھتا ہوں، میری تمنا یہ ہے کہ میرے آقا کو ایک بار دیکھ لوں. یہ بات تو تھی کمال کی کہ تم نے ایک بہت بڑے مقام کے لیے اپنے آپ کو تم ایک مجازی عشق اور محبت کے لیے تہجد کی بات کر گئے. میرے عزیزو، عبادات جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. تم نے اس کو ہتھیار بنایا ہے. کئی لوگوں کے ہاں وظیفے صرف اسی لیے چل رہے ہیں، دنیا کے لیے وظیفے. ہاں، کسی کی بیوی روٹی ہے تو اس کو وظیفہ چاہیے ہے، کسی کا شوہر قابو میں کرنے کے لیے اس کو بھی وظیفہ چاہیے. تمہیں اللہ اور اس کے صفات، اللہ رب العزت کے نام اور اس کے صفات صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. بہت سارے لوگ تو یہ وظیفے بھی بتا رہے ہیں نا، اس چیز کے لیے یہ وظیفہ، اس چیز کے لیے یہ وظیفہ. میرے عزیزو، تھوڑا ہوش میں آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سوال کرنا ہو تو سب سے بڑا سوال تو یہ تھا، اولیاء اکرام یہ پوچھتے تھے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اگر وہ راضی ہوا تو پھر بچا کیا ہے؟ جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا. لیکن یہاں لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ دعاؤں کے ذریعے سے، بلکہ میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں، عبادات جب تمہاری دوسری غرض سے ہونے لگ گئی تو ان عبادت کا کوئی حاصل بھی نہیں رہے. میری ایک پرانی تفسیر کے کلپ میں ہوگا شرک خفی اور شرک جلی. ایک ہے شرک جلی، کا مطلب ہے کہ دوسرا خدا مان لینا، نعوذ باللہ. یہ شرک جلی کھلا ہوا شرک ہے. اللہ کے جیسا کسی اور کو مان لینا یہ شرک ہے اور کھلا ہوا شرک ہے. لیکن حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر تم عبادات میں کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کرتے رہ گئے تو یہ چھپا ہوا شرک ہے، یہ شرک خفی ہے. تو یہاں پر بہت ساری عبادات اور بہت سارے سوالات و دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بجائے دوسروں کے حصول کے لیے کی جا رہی ہیں. ناجائز محبت پر قابو پانے کے لیے ان کو تہجد چاہیے. رات رات اٹھ کر کے اپنی ناجائز اور بے حیا محبت جس کی کوئی اصل نہیں ہے، ابتدا حرام سے شروع ہوئی اور اس چیز کو آپ تہجد تک لے جاتے ہیں. ہاں، اب کوئی پاکیزہ لیلا مجنوں تو ہے نہیں. اتنے پاکیزہ ہوں کہ ان کے خیالات بھی معطر اور مطہر ہوں. بہرحال یہاں پر میں یہ اصلاح چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو تو خالص اس کی رضا کے لیے کرو، دنیا طلبی اور دنیا کے حصول کے لیے نہیں. یہ بیچ میں مجھے رک کر کے کہنا تھا کہ سوالات کرنا ہو، دعا کرنا ہو، اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی آداب ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سوالات کریں جو اس کی شان کے لائق ہے. جو محال ہو یہ چیز کا سوال بھی نہ کریں، اور جو تمہاری ذات کے لائق نہیں اس کا بھی سوال نہ کریں. ہاں، آپ اپنے لیے مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنا ولی بنا لے، یہ اس کی شان کے لائق بھی ہے. اور آپ مانگیں تو کوئی بڑی بات نہیں، مولا اگر چاہے تو دلوں کو پاک کرتے. ہاں، ہمارے حضرت نے یہ لکھا بھی ہے، میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے. ہاں، بڑے مرتبوں کی خواہش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت مانگ رہا ہے، نبوت محال ہے. یا کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے خدا ہی بنا لے، دوسرا خدا، نعوذ باللہ، محال ہے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ سوال بھی جائز نہیں ہے.